الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن حضرت جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رحمہ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ صحابہ و اہل بیت، اولیاء کاملین،
علماء اور ربانیین کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ احباب ذی اوقات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جمعات سے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع جاری و ساری ہے۔ آج بھی اسی عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تحقیق، البتہ تحقیق، اللہ رب العزت ان لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہے جس نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے، وجہ کیا بنی اس آیت مبارکہ کو نازل کرنے کی، کیا معاملہ تھا، کون لوگ بیٹھے تھے، کن لوگوں میں نازل ہوئی، وجہ کیا بنی، کیوں اس کا نزول ہوا، تو اس کا آپ کو شان نزول بتاتا چلوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم نے ایک علاقے میں صحابہ کرام کا ایک وفد بھیجا تاکہ ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بتائیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت بتائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ احکامات جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے وہ پیغامات ان لوگوں تک پہنچائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وفد کے سربراہ کو ان کے ساتھ بھیجا، اور سربراہ کس کو بنایا؟ خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت بھیجا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان فرمایا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات بتائے تھے ان کا اعلان فرمایا۔ لوگ جمع ہوتے رہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ حدید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر خرچ کرے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خرچ کرے؟ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن ادھر کا ایک چودھری، ایک یہودی تھا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے ابو بکر، بندہ تو سیاںا لگتا ہے، ٹھیک ہے تو اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو درس دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا لوگوں کو بتا، دین کے احکامات بتائے، لیکن جو تو نے آیت پڑھی ہے اس میں تو صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ دے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، آپ نے اس کو تھپڑ مارا اور بتایا کہ تو جتنی مرضی بات کر لے، لیکن اگر تو ہمارے راہ کی توہین کرے گا اس کا جواب اس طرح دیا جائے گا۔ وہ حیران پریشان کہ یہ کیا بات ہے، کہنے لگا ہے اے ابو بکر ٹھیک ہے تو تبلیغ کرنے کے لیے آیا، لیکن جو تبلیغ کرتا ہے وہ اس طرح مارتا نہیں، وہ مار کر اپنی بات نہیں منواتا۔ تم لوگ عجیب افد ہو، آئے بھی تبلیغ کرنے ہو اور تھپڑ مار کر اپنی بات منوا رہے ہو۔ وہ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے لوگ تم نے بھیجے ہیں، ہماری طرف کیسے لوگ تم نے بھیجے ہیں کہ جو تھپڑ مار کر اپنی بات منوا رہے ہیں، جو مار پیٹ کر اپنی بات منوا رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے، کن کی بات کر رہے تو؟ کہنے لگا یہ ابو بکر کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگا ابو بکر نے تبلیغ کرتے ہوئے مجھے تھپڑ مار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیران پریشان کہ ابو بکر رقیق القلب جو کہ دل کا بڑا نازک ہے وہ کیسے تھپڑ مار سکتا ہے؟ آپ نے بلوایا ابو بکر، لبیک یا رسول اللہ، حکم فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر یہ بندہ اس طرح کہہ رہا کہ تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جی بالکل میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا ابو بکر تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ یا رسول اللہ جی مارا ہے۔ اس نے فرمایا خیریت ہے، کیوں مارا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیریت ہے، کس وجہ سے مارا تو نے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا میں اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا تھا، آپ کی رسالت کا لوگوں کو بتایا، اللہ کے احکامات بتائے، اور آخر میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر، جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور آخرت کے دن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ یا رسول اللہ میں نے تو یہ بات کی تھی تو اس نے اللہ کی گستاخی کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کے بارے میں غلط الفاظ بولے کہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر اس طرح تو اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی سے فرمایا اے یہودی بتا اسی طرح بات ہے؟ وہ یہودی منہ پر پھر گیا، مکر گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی بات نہیں کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے کی ہے، آپ دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں، اس نے بات کی ہے۔ یہی بات تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر حرف آنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر بتا تو صحیح یہ صحیح کہتا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا میں نے تھپڑ ضرور مارا ہے، اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں غلط الفاظ ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلوں کے بے خوب جانتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ندا دی گئی یا اللہ صدیق اکبر پر ایسا معاملہ آیا ہے، ایسا وقت آن پہنچا ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے فرمایا اے جبرائیل جی مولا یہ آیت، یہ میرا پیغام، یہ میرا پیغام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں لے جاؤ کہ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے آقا اے میرے حبیب تحقیق البتہ یہ ضرور ہم سن رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اے میرے حبیب صدیق پر سچ کہہ رہا ہے اور یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان کی صداقت یہ میں صرف بیان نہیں کر رہا، یہ کوئی پوری دنیا کے علماء ہی نہیں بیان کر رہے، سارے ولی غوث قطب ابدال اوتاد ہی بیان نہیں کر رہے، بلکہ مولا علی مشکل کشا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انت صدیق، اے ابو بکر تو سچا ہے۔ اور صرف حضور نے بیان نہیں فرمایا بلکہ جس کے قلب اطہر پر جس نے قرآن کا نزول فرمایا وہ خالق کائنات خود فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وہ شخصیت جو سچ لے کر آئی اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی لوگ تو متقی اور پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ صرف میں گواہی نہیں دیتا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہے، بلکہ رب کائنات خود فرماتا ہے
یہ آپ کو میں نے آیت مبارکہ کا شان نزول بتایا. آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں. حضور علیہ السلام کو فرمایا اللہ رب العزت نے، حدیث قدسی بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے تو میرے ابو بکر کے ساتھ مشورہ سب سے پہلے فرما لیا کریں. جب بھی آپ کوئی کام کریں، آپ کا یار غار ہے، یہ کوئی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا. آپ پر اس نے اپنی جان کو بھی لٹا دیا، اپنے مال کو بھی لٹا دیا، اپنے اہل و عیال کو بھی لٹا دیا، اور اس حدیث پاک پر پورا اترا کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اپنی مال سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد کے ساتھ محبت نہ کر لے، مجھ محمد سے محبت نہ کر لے. تو یہ شاید صرف میں ہی نہیں بیان کر رہا، تو یہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو اس طرح کہنا چاہوں گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولانا صدیق اکبر رضی اللہ، مل کے پڑھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی بندہ محفل کے اندر گئے، نقیب عالم دین کو دعوت دینے سے پہلے ان کے ساتھ القابات لگاتا ہے، کہتا ہے حضرت علامہ مولانا فلاں نام لے کر سب سے پہلے ان کے نام کے ساتھ القابات لگاتا ہے. القابات میں سے ایک لقب مولانا کا بھی دیتا ہے. یہ ابو بکر صدیق وہ مولانا ہے جس کے بارے میں مولا علی بھی مولا فرماتے ہیں. مولا علی بھی کہتے ہیں مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اپنی طرف سے مولانا صدیق اکبر نہیں کہہ رہا، بلکہ یاد کرو پچھلے جمعے کے اندر میں نے بیان کیا تھا، میں نے کہا تھا اسلام کا سب سے پہلا خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعبہ ہے، صدارت کی مسجد پر آپ علیہ السلام جلوہ افروز ہے، سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور سب سے پہلا خطبہ اسلام کا سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، اور اس کو مولا علی بھی فرمایا ہے. مولا علی بھی کہہ رہے ہیں وہ مولا علی جس میں کئی سال تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے تو غار کا منظر، دیکھیے تو غار کا
تعالیٰ عنہ. شان صدیق اکبر کوئی کم نہیں ہے. افضل الخلق بعد الرسل، تمام رسولوں نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں جو افضل ترین ہے وہ صدیق اکبر ہے. اللہ نے کتنی مخلوق بنائی، آج کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، کئی ارب لوگ گزر چکے ہیں، اور اس وقت تقریباً 7.5 ارب لوگ دنیا میں موجود ہیں. اور قیامت کب آئے گی کسی کو کیا پتا. کتنے ارب لوگ ابھی آنے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں. ان سب سے افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کنز العمال شریف حضرت شیخ علی متقی علیہ رحمہ اس کے مصنف یہ ہیں، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ لے کر آتے ہیں جس میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک مرید تھے اور بڑے پسندیدہ مرید تھے. کچھ پیروں کے بڑے بہت زیادہ مرید ہوتے ہیں نا، لیکن ان میں سے کچھ چنے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنے شیخ کی بارگاہ میں منظور نظر ہوتے ہیں. وہ ہر وقت آپ کے ساتھ، جس وقت سیدنا امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تہجد کی نماز پڑھنا ہوتی نا، تو اس وقت وہ آپ کو وضو کرواتا لگاتار، ہمہ وقت ہر دفعہ وہ آپ کو وضو کرواتا. ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، اور وہ بھی اٹھا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وضو کروانے لگا. جس وقت آپ نے وضو مکمل کر لیا نا، تو اس نے مولا علی کے پاؤں دیکھے، کہنے لگا پیر جی تھوڑے پیر بڑے سونے نے، تھوڑے پیر بڑے سونے نے. نے فرمایا اچھا. پیرا تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا نا مرشد جی عرصہ دراز گزر چکے ہے، تسی تہجد دی نماز پڑھتے ہو تے میں تہجد ویلے تہانوں وضو کرانا، تے اج کوئی خیرات جھولی پاؤ نا. آپ کا بھی دریائے رحمت جوش وچ آیا. آپ نے فرمایا اچھا چلو کر لینے کچھ. آپ مسکران لگ گئے. جس ویلے مسکرائے نا مرید کہندا حضور خیریت ہے، جڑی چیز تہاڈے کولوں لینی ہے وہ تے بعد دی گل ہے نا، سب تو پہلے مسکران دا راز دسو، مسکرائے کیوں؟ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا ایک ویلا سی حضور تہجد ویلے اٹھے تے انہاں نے وضو میں کروایا، جس طرح تو گل کیتی اس طرح میں گل کیتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو کر کے جب اٹھے نا میں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑے پیر بڑے سونے نے. میں پیرا تے ہاتھ رکھ کے کیا آقا عرصہ دراز گزر چکا میں وضو کرانا وا تو کوئی شے چولی پاؤ نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منگ کی منگنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہتا، علم عطا فرما دیو. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم والی الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یا رسول اللہ کوئی چیز خیرات پاؤ. آقا نے فرمایا کی منگنا ہے؟ یا رسول اللہ علم عطا فرما دو. انہوں نے فرمایا دیتا. آقا نے پوچھا کس چیز کا علم لینا چاہنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اے تھوڑے کو سنیا ہے حشر دا میدان ہوئے گا، افرا تفری دا عالم ہوئے گا، حساب کتاب ہوئے گا، بس میں اے چاہنا وہاں میں دس دیو کہ اتنے عالم دے اندر اتنے لوگوں دے اندر سب تو پہلے حساب کندہ ہوئے گا. سوچن والی گل ہے کہ اتنے لوگ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں حساب جلدی لوں گا. باقی عرصہ فرمائے گا، علماء نے لکھیا ہے کہ باقی عرصے دے اندر اللہ رب العزت اپنے حبیب دی شانہ بیان فرمائے، اپنے لوگاں نو، امتی نو اور مخلوق نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شانہ وکھائے گا. یا رسول اللہ سب تو پہلے حساب کیندا ہے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے حساب ابو بکر کا ہوگا. پچھلے جمعے میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو اس حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے حساب ابو بکر کا لے گا. تو ان دونوں حدیثوں میں مطابقت کیسے ہوگی؟ جس وقت ابو بکر صدیق حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا میں تجھے بے حساب جنت عطا فرماتا ہوں، تو اس سے کوئی حساب ہی نہیں. یہ اس کے اندر مطابقت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو گل سنی نا مولا علی نے، تو مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ اس بعد
گل رکی نہیں نا, بتانا سیگا مولا علی نے لوگوں کو بتانا تھا کہ تم لوگوں نے نمبر ایسے ہی لگائے ہیں, اپنی طرف سے لگا لیے ہیں, اصل نمبر تو حضور نے خود عطا فرمائے ہیں. اور میں جو چاہتا ہوں اور میرا جو گمان ہے, میں جو کہتا ہوں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں. اگر سب سے پہلے ابو بکر نہ ہوتے, حضور کیوں فرماتے کہ سب سے پہلے ابو بکر کا حساب ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ, اس کے بعد ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعمر, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. تو دل میں خیال آیا کہ تیسرے نمبر پر تو عثمان غنی ہی ہوں گے. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تیسرے نمبر پر تو ہے, تیسرے نمبر پر تو حساب دے گا. آپ حیران ہو گئے, آپ کہتے تیسرے نمبر پر میں تو نہیں ہوں, تیسرے نمبر پر تو عثمان غنی ہے, تو آقا نے میرے بارے کیوں فرمایا کہ تیسرے نمبر پر تو ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا عثمان, عثمان کدھر ہے؟ تو حضور نے فرمایا عثمان اتنا حیا والا ہے کہ قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب ہوگا اس وقت اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس سے حیا فرمائے گا اور اس سے حساب نہیں لے گا. اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے, یا اللہ میرا عثمان اتنا حیا والا ہے کہ اس سے حساب نہ لینا, اس سے حساب نہ لینا, بلکہ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا. آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر تو تیسرے نمبر پر تو ہی آتا ہے نا یا رسول اللہ جی. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے حجرے میں, اور آپ ایک تو تین حالتیں ہوتی ہیں بندے کی, ایک بیٹھنے والی, ایک لیٹنے والی, تیسری حالت ہوتی ہے بندہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہو, نہ لیٹا ہو نہ بیٹھا ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور آپ کی ایک ٹانگ مبارک سے, نہ پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پنڈلی مبارک نظر آ رہی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لے کے دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ یا رسول اللہ ابو بکر ہوں. آقا نے فرمایا آ جاؤ اندر. کوئی مسئلہ پوچھا, مسئلہ پوچھ کر چلے گئے. دوسری مرتبہ دستک ہوئی تو آقا نے فرمایا کون؟ عرض کی یا رسول اللہ عمر ہوں. اما جان فرماتی ہے کہ میں حجرے کے اندر ایک پردے میں ہو گئی, تو عمر فاروق آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح بیٹھے ہیں, تو حضور سے مسئلہ پوچھ کر واپس چلے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی, آقا نے فرمایا کون؟ عرض کی یا رسول اللہ عثمان ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سیدھے ہوئے, اپنے کپڑے درست فرمائے, وہ جو پنڈلی مبارک برہنہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر آ رہی تھی, وہ نورانیت والی, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھانپ لی. آپ نے فرمایا عثمان اندر آ جاؤ. آپ نے مسئلہ پوچھا, پوچھ کر واپس چلے گئے. اب یہ تینوں واپس چلے گئے, اما جان تشریف لے آئیں. یا رسول اللہ وہ تینوں آئے, مسئلہ پوچھ کر چلے گئے, اب مجھے بھی ایک مسئلہ بتا دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ایک مجھے بھی مسئلہ بتا دیں. حضور نے فرمایا عائشہ پوچھو. یا رسول اللہ میرے والد آئے, آپ اسی طرح بیٹھے تھے, پنڈلی آپ کی نظر آ رہی تھی, وہ چلے گئے. اس کے بعد عمر فاروق آئے, اسی طرح بیٹھے رہے. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی آئے, آپ فوراً درست ہوئے, فوراً سیدھے ہوئے, آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھا کیا, تو آپ وہ انہوں نے مسئلہ پوچھا, چلے گئے. یا رسول اللہ اس میں راز کیا ہے, بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اور وہ مقام جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب پر بیعت کی, بیعت لی, بیعت رضوان. ادھر جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, حضرت عثمان غنی فرماتے تب سے لے کر اب تک میں نے کبھی اس ہاتھ کے ساتھ اپنے شرمگاہ کو نہیں پکڑا. ایسا حیا والا عثمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.